اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم پہلے وہ سورہ بقرہ کی آیت میں تھے جی ہم۔ ہاں، اب یہ سورہ بقرہ کی آیت 6 آیت ہے جی۔ ہاں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کہ اب دوسری اسی آیت کی طرح جو ہے، ٹھیک ہے، اب آگے اسی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ دیکھیں جی، اب یہ جو مربجہ ترجمہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی یہ جو ابتدائی 5-6 آیات ہے، اس میں جو ہے تو الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، کشمکش، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھ رہے ہیں، اب وہ شکایت کرتا ہے جتنے بھی یہ وہ ذہن سے جو کام لیں کہ بھائی ہدایت ہے متقی کے لیے، جو پہلے ہی متقی کے، ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں آپ کو پچھلے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں مربج مفہوم تھا وہ صحیح نہیں۔ تو قرآن کہتا ہی ہے کہ یہ زندگی کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک متوازن اور سیدھے راستے کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر محفوظ منزل تک پہنچنا چاہیں، جو یہ ارادہ کر لے کہ خطرناک گھاٹیوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ رہنمائی کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے نا جو آمادہ سفر، جو کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہو حفاظت کے ساتھ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پرانے ترجمے، پرانے مفہوم سے الجھاؤ پیدا ہوتا تھا کہ جو متقی ہے ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے وہ جو ہے 2 قدم آگے چلتا تھا تو یہ اگلی آیت سامنے آ گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے تو ان کو وان کرے یا نہ کرے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں اب ہدایت ہے ان کے لیے جو پہلی متقی، وہ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھ رہے، ٹھیک ہے، یہ کشمکش آتی ہے۔ ثواب کے لیے تو پڑھے تو ٹھیک ہے، جو آلریڈی متقی ہے تو ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے جی؟ ہاں، کیوں؟ ان کے لیے برابر ہے، چاہے تو ان کو آگاہ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ڈانٹ لگا دی ہے کانوں کہ آنکھوں پر پردے۔ معاملہ دیکھ رہے ہیں اب نو انسانی کے لیے صحیح راستہ دکھانے کو، اور اس کی یہ کیفیت ہو، جو آلریڈی متقی ہے ان کے لیے ہدایت ہے، جو کافر ان کے لیے برابر، تو انہیں ڈرائے نہ ڈرائے، ایمان ہی نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈانٹ لگا دی، تاکہ اس کتاب سے کوئی رہنمائی حاصل نہ کر سکے۔ دیکھیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر عذاب دیکھیں جی، دیں گے جی۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو قرآن جو کہتا ہے نا کہ جی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، عربی زبان میں مومن کہیے تو مومن ہو گئے، یہ غلط تصور ہے۔ یہ فعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، ورب ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون یا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ عملاً کچھ کرنے کی چیز ہے۔ یہ پچھلی اس میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے تو کوئی بچہ نہ مومن ہوتا ہے نہ مسلم، اسے بننا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں ایمان لے آیا، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے جی۔ اب یہ اس طرح کفر کا یہ جو مفہوم ہے ان الذین کفروا، یہ بھی کچھ کرنا ہے، جو کرے گا اسے آپ کافر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جو گھروں میں پیدا نہیں ہو کافر، یہ بنیادی تصور ہی غلط ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے صرف انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اسے خود کچھ بننا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح سے مومن نہیں بنتا تو مومن نہیں ہوتا، اگر وہ کافر نہیں بنتا تو کافر نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے جی. اب کفرا اس کا مادہ کاف فے اور رے ہے. بنیادی معنی اس کے ہے چھپانا، ٹھیک ہے، اور ڈھانپنا. یعنی یہ تو کرنے کا کام ہے، کوئی چھپایا جاتا ہے، کوئی ڈھانپا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے مقامات یہ کفر اور ایمان کی بنیادی چیزیں. اگر ان بنیادی چیزوں کی جو ہے تو تفصیل قرآن نہیں دے گا تو پھر بتائیے اور کن چیزوں کی دے گا. سارے قرآن میں یہ تشریح بھری ہوئی کہ ایمان لانا کیا ہے، کفر کیا ہے. ٹھیک ہے، ملخص کیا ہے اس کا کہ حق ٹھوس سچائیوں کو کہتے ہیں. جو ٹھوس سچائیوں کو پس پردہ رکھنے والے، جو ابدی حقائق کو پوشیدہ رکھتے ہیں، جو انہیں ڈھانپتے ہیں، وہ ہیں کافر. ٹھیک ہے، اس طرح شکر کا جو ہے مفہوم ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو جو اللہ کا انکار ہے وہی کفر کہلاتا ہے. قرآن کہتے ہیں انسان کا اپنی ذات سے انکار اس سے بھی زیادہ کفر ہے. انسان کا اپنی صلاحیتوں کو دبائے رکھنا یا دوسرے کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہ دینا، ان کو نشوما پانے نہ دینا. متفقین کی ٹرم اس نے استعمال کیا ان کے لیے جو دوسروں کی صلاحیتوں کو یہ کیپٹلسٹک مینٹلٹی بتائی ہے قرآن. ان کو دبائے رکھتے ہیں، ان کو چھپائے رکھتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو بروکار نہ آنے دینا، دوسروں کی صلاحیتوں کو نشوما ایکچولائز نہ کرنا. جی ٹھیک ہے، یہ کفر ہے. دیکھیے یا اس کے مقابلے میں شکر آیا ہے، کفران نعمت شکر کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو شکر کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا لبالب بھر جانا، ابھر کر نکھر کر سامنے آ جانا. اور کفر کا کیا معنی ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے اس طرح سے نہ ہونے دینا. یہ تمام نما جو اللہ نے نو انسانی کی نشوما کے لیے دیے ہیں، ان کو ابھار کر سامنے لاؤ، ہر ایک کو بھرپور طور پر دو. یہ ہے شکر. اور ان کو چھپا چھپا کر رکھو گے، پوشیدہ رکھو گے، سامنے نہیں آنا دو گے تاکہ نشومان ہو سکے دوسروں کی، تو یہ ہے کفر. یہ شکر کے مقابلے میں ہے. تو گویا کفر ہے ٹھوس سچائیوں کو پوشیدہ رکھنا. ٹھیک ہے، ٹھوس اس لیے کہ عربی زبان میں حق کے لیے ریئلٹی، حقیقت یا ٹروتھ، صداقت جو ہے وہ کنکریٹ نتیجے کی شکل میں، ٹھوس نتیجے کی شکل میں سامنے آئے. ایک ایبسٹریکٹ ٹروتھ جو محض ذہنوں کے اندر ہوتا ہے، اس کو قرآن حق نہیں کہتا. وہ حق کی ایک ایسی شکل ہوتی ہے جو عالم میں امر سے متعلق ہوتی ہے. اور ہمارے لیے الحق یا حق وہ شے ہے جو زندگی کے تقاضوں کے اوپر پوری طرح سے فٹ آ جائے اور ٹھوس نتائج کی شکل میں ٹروتھ، ریئلٹی، صداقت کے طور پر سامنے آ جائے، وہ الحق ہے. اس حق کو چھپائے رکھنا جو یہ ابدی حقائق ہے، پوشیدہ رکھنا یا اپنی یا دوسروں کی صلاحیتوں کو جو ہے ایکچولائز نہ کرنا، سامان نشوما کو ڈھانپ کر پوشیدہ رکھنا، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں کفر کے اندر آتی ہے. تو بنیادی معنی کیا ہوئی کفر کی؟ یہی کچھ کرنا، یہ عمل کی چیز ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ہوں ان کے لیے برابر ہے تو انہیں زندگی کے آنے والے خطرات سے آگاہ کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہے وہ بات. اب دیکھیں اب یہ یہاں لیکچر میں تو جو کریکولم کے طور پر کم از کم اس کی جو مبادیات ہیں انہیں سامنے لانا ضروری ہے، ورنہ قرآن تو بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو چھپائیں گے جو آپ کے سامنے پہلے آئی ہوگی، وہ آپ کے پاس ہوگی، آپ کو اس کا علم ہے. قرآن کی روح سے کفر یہ ہے کہ کسی کے سامنے حقائق لائے جائیں تو ان کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جائے، اس کے بعد وہ اس چیز کو چھپائے، اس سے انکار کرے. چھپانے کی روح سے، چھپانے کی جہت سے، اس کے معنی کفر ہے. اب کفر کے بعد سرکشی ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص ایک چیز کو چھپاتا ہے، جب اس سے پوچھا جائے تو وہ انکار کرتا ہے. ہاں جی، اگر اس کے فوراً بات کہہ دے کہ نہیں میں نے چھپا کر رکھی ہوئی، تو اس کا چھپانا کیا ہوا؟ یہ انکار ہے نا جی. یہ جو انکار ہے یہ ثانوی معنی ہے کفر کے. پھر جب اس کے اوپر شدت سے کاربند ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، روک تھام کرتا ہے، تو یہ ہے سرکشی. یہ یاد رکھیں، کوئی بچہ پیدائشی طور پر نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان یا مومن. اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا پڑتا ہے.
یہ کرنا ہوتا ہے جس کا نتیجہ کفر ہوتا ہے۔ حقائق کو چھپانے کے لیے ضروری کہ پہلے حقائق سامنے تو آئے ہوں، اور جس کے سامنے حقائق ہی نہ آئے ہوں تو اس کے متعلق کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے، دیکھیے یہ 47/32 ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، یہ دیکھیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ترجمہ نہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکا، خود بھی نہیں آئے اور روکا، ہاں، صدوا عن سبیل اللہ کا یہ مطلب ہے، اور یوں اللہ کے اس پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، ٹھیک ہے، 47 اس کے بعد جب ان کے سامنے زندگی کا صحیح راستہ ابھر کر سامنے آ گیا، دیکھیں صحیح راستے کا، حقائق کا ابھر کر سامنے آ جانا واضح طور پر، اسے ہدا کہا ہے قرآن نے۔ اگر اس کے بعد وہ اس کو انکار کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، تسلیم نہیں کرتا، تو طبیان حقیقت کے بعد یہ کفر ہوا۔ دیکھیے 18/29 ایک دوسری آیت ہے، قل الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے الحق آ گیا، کھل کر ان کے سامنے رکھو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے تسلیم کرے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ دیکھیں یومنو، کچھ کرنے کا کام، الحق سامنے آئے، پھر وہ سے اعلیٰ وجہ بصیرت تسلیم کرے، یہ ہے فلیومن۔ اس کے برعکس یہ فعل امر ہے جی، یہ الحق اس طرح اس کے سامنے آئے اور اس کو ریجیکٹ کر دے تو یہ ہے فلیکفر، یہ فلیکفر، ٹھیک ہے، لیکفر جو ہے نا، یہ بھی جو ہے تو فعل امر ہے، قل الحق من ربکم، یہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی، جن کے سامنے الحق آئے ہی نہیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ ہاں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر وہ اسے انکار کرتا ہے، چھپاتا ہے، سامنے نہیں لاتا تو یہ کفر ہے۔ جب یہ الحق دلیل برہان کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے سامنے آ جائے تو قرآن کہتا ہے وہ کیا وجوہات ہے جن کی بنا پر انسان ان چیزوں سے انکار کرتا ہے۔ دیکھ رہی ہیں آپ، کفر جو ہے ضد کی پیدا کردہ چیز ہے، اور حسد دوسری چیز ہے، اور انکار کی وجہ استکبار فی الارض ہے، یہ یاد رکھیں۔ کفر جو ہے ضد کی پیدا کردہ چیز ہے، حسد دوسری چیز ہے، اور انکار کی وجہ استکبار فی الارض ہے۔ کہا بیس مشترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیم ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، 2/9۔ ان اہل کتاب کے سامنے جب یہ حقائق آئے تو کہ حقائق کیسے تھے کہ ان کے نزدیک ناقابل محکم دلائل نہیں تھے، وہ علم بصیرت کی کسوٹی پر کیا پورے نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں یہ بات نہیں تھی، یہ محض ضد کی بنا پر کہ نبی ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے، اسماعیل کے گروہ میں سے کیوں ہے اور اسرائیل گروہ میں سے کیوں ہے، یہ کچھ جو ہے یہ بغین یعنی ضد کی بنا پر ہے۔ اب یہ دیکھیں کفر جو ہے پہلی چیز بتا رہا ہے قرآن، ضد کی بنا پر ہوتا ہے۔ کہا ودن کثیرم من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ 2:109۔ اکثریت ان اہل کتاب میں سے الحق ان کے سامنے آ جائے تو تبین لهم الحق، واضح طور پر نکھر کر سامنے آ جائے، پھر بھی اس سے انکار کرتے ہیں۔ کس بنا پر؟ حسدن، ایک دوسری یہ حسد جس کی بنا پر حقائق کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ضد ایک چیز ہے، حسد دوسری چیز ہے۔ اور قرآن نے ایک اور جذبہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں کسی طور سے قوت حاصل کر لیتے، اقتدار ان کی مٹھی میں ہوتا ہے، کوئی پوزیشن ہے، کوئی اچھا اعلیٰ مقام ہے، اب اللہ حق ان کے سامنے آئے تو وہ اسے تسلیم کرنے سے، ظلم و دھاندلی سے وہ چیز حاصل کی ہے، وہ اقتدار انہوں نے، ٹھیک۔ قرآن کے حقائق سے کفر کرنے کا یہ جذبہ ہے، کیا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَاهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَحَدًا مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یہ ہیں وہ لوگ اس سے پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے، اگر کوئی حقیقت بتلانے والا، آگاہ کرنے والا آئے تو یہ باقی تمام قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔
مگر فلما جاؤں نذیرم ما زادم الا نفورا 35/42. ٹھیک ہے، جب ان کے پاس اس قسم کا یہ رسول آیا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے ان کی نفرت اور بڑھ گئی. کیوں؟ استکباراً فی الارض و مکر الشیء 35/43. فریبکاریوں سے جو اقتدار اور اختیارات حاصل کیے تھے اس وجہ سے، اس پیغام سے تو وہ چن رہے تھے. دیکھیں اب انہوں نے مکر اور فریبکاریوں سے جو ہے یہ کیا ہے جی، یہ چیزیں حاصل کی. چونکہ حقائق کو تسلیم کرنے سے وہ چیز جو ہے تو چھنتی تھی، اس لیے استکبار رن فی الارض جو ہے کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. دیکھ رہے اب یہ چیز ہے قرآن بتا رہا ہے. کفر کے معنی لالچی ہونا بھی ذہن میں رکھی. کفر کے معنی اللہ کی بیان کردہ صداقت سے انکار کرنا، چھپانا، پوشیدہ رکھنا، سرکشی برتنا، انہیں تسلیم نہ کرنا، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد مسلمان بھی یہ کرے گا، غیر مسلم بھی کرے گا. مسلمان کے معنی ہے ہم جو مومن ہے، وہ جو اس طرح سے ان کے اوپر ایمان لے آئے وہ تو یہ کبھی نہیں کرے گا. وہ تو مومن ہی اس وقت کلائے گا جب اس نے یہ کچھ نہیں کیا. اب یہ جو شخص نہ بھی ایمان لایا نہ کفر کیا، جس کیٹیگری میں ہم لوگ ہیں، یہ دیکھیں ہم لوگ اسی کیٹیگری، ان پہ بھی یہ آپ اپلائی کرے گی کہ حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں نا، قرآن نہیں آیا، ان کو تسلیم نہ کرے تو ایک دیکھ لیں. قومی اعتبار سے تو ایک شخص مسلمان ہو سکتے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن جس چیز کا نام حقائق کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا کہہ رہا ہے، اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ حقائق کو تسلیم کیا ہو مگر ایک ایسی حقیقت سامنے آئے جس سے آپ کے مفاد پر زد پڑتی ہے، اس میں آپ کی یہ کیفیت پیدا ہو تو پھر انکار کریں گے. یہ بھی کفر ہے. دیکھیے استکبار کے متعلق دوسری آیت ہے 45/31. ٹھیک. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ 45/31. دیکھیے جب بھی اللہ کے قوانین سامنے لائے جائیں تو اس بارے میں استکبار، تکبر تھا، نخوت تھی، اقتدار کا نشہ تھا، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لانا چاہتے تھے. تحت شعور میں یہ چیز تھی، سارا نشہ ہارن ہو رہا تھا کہ بھائی اس پیغام سے تو اقتدار چھن رہا ہے. فریبکاریوں کے پردے اٹھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس چیز کے معنی سے انکار کیا. دیکھ رہے ہیں کفر کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم کے معنی آپ سمجھیں، جن کا ایٹیچیوڈ رویہ یہ ہو، جن کا طرز زندگی یہ، جن کا انداز حقائق کے سامنے آ جانے سے محض ضد کی بنا پر نہ مانے، حسد کی بنا پر نہ مانے. ایک دن نہیں، ساری عمر ان کے ساتھ آپ یہی کچھ کرتے رہیے. سوان علیہم، لیکن یہ برابر ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح اپنی تفسیر کرتا جا رہا ہے. استکبار فی الارض، ایک اور کیٹیگری وہ ہمارے سامنے قرآن لاتا ہے. قرآن کسی گوشے کو چھوڑتا نہیں ہے جی. قرآن کسی چور کو نہیں چھوڑتا. دیکھ نقاب بے نقاب ایک اور کیٹیگری. وجادوا بہا واستنکرتھا انفسہم ظلما وعلوا. دیکھ رہے وجادوا بہا واستنکرتھا انفسہم ظلما وعلوا 27/14. یہ دربار فرعون میں دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. وہاں پر ید بیضا ہے، جلال ہے، اور حقائق کلیمی پیش کی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمدہ کو ہے. یہ کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسان کے اوپر حکومت کرے. قرآن کہتا ہے وجاہدوا بہا، وہ پیش کرے مگر یہ انکار کیے جا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں. دیکھیں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دل اندر سے، انفسہم دل کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دل اندر سے مان رہا تھا کہ بات سچی ہے، اس کا وجود جو ہے تو نہیں مان رہے. کیوں بھائی؟ اب یہ قرآن بتا رہا ہے ظلم و علوا، یہ دھاندی سے سب کچھ کرنا چاہتے تھے، دوسروں کو دبا کر. دیکھیے یہ کیٹیگری، اندر سے دل تو مان رہا تھا لیکن فالس پریسٹیج جو ہے، پندار نفس کی وجہ سے، جس کو دوسری جگہ قرآن نے
العزت بالاسم کہا ہے 2/200 ٹھیک ہے. نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، ٹھیک، دل مان رہا ہے بات ٹھیک ہے، لیکن پندار نفس جو ہے درمیان میں حائل آ رہا ہے. آپ دن بھر دلائل دیتے جائیے، لاجک بتاتے جائیے، کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس نے آپ کے آرگومنٹ سے انکار تو نہیں کیا، بات اس کی سمجھ میں نہیں، وہ مطمئن نہیں ہوا، وہ دل سے مان رہا ہے، لیکن ایک خاص عزت نفس ہے، فالس پریسٹیج جو ہے، ٹھیک ہے، وہ آڑے آ رہی ہے. یاد رکھیں انسانی کیریکٹر کے سامنے جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا پندار نفس ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ کہنے کے لیے وہ ہے نا، وہ 7/23 ربنا ظلمنا انفسنا، اس کی تو بڑے کردار کی ضرورت ہے. بار الہ غلطی تسلیم کرنا. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے راستے میں غلطی، فالس پریسٹیج. قرآن کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا، جن کو کفر کی یہ حالت ہو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹکر ماری اس سلسلے میں. دیکھیں ایک دوسری آیت ہے بڑی زبردست 7/101 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. یہ پیغمبر کھلے ہوئے دلائل لے کے آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ. زبردست. ایک دفعہ نہ کر دی نا پہلے، اس کے بعد میں ضد پر اڑے ہوئے ہیں. پہلے نہ کر دی تھی تو وہ سوچ سمجھ کر نہیں کی تھی نا، بس کر دی. اب جو نہ کر دی اس کے بعد کہتا ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ یہ ایک کیٹیگری ہے جن کی کیفیت یہ ذہنیت ہو تو پھر سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے. اب آگے جو ہے دل پر مور کس وقت لگتی ہے؟ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے. ختم اللہ علی قلوبہم 2/6 جو قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کافی تفصیل مانگتا ہے. اس کے لیے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر یوں موریں لگ جاتی. مور کون اس آیت میں دیکھ رہے جی. یہ اگلے اس میں درس میں ہم لیں گے. زبردست چیز ہے. ایک اور کیٹیگری ہے جی، عقل و ہوش رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ یار ہم تو لیکچر دیتے ہیں ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ اس کیٹیگری کی بات کر رہا ہے قرآن. انٹیلیجنشیا جس سے کہتے ہیں، یہ انلائٹنڈ ماڈریٹس جو ہیں یہ. لیکن قرآن کہتے ہیں عجیب انداز ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ 7/179. یہ چاہے شہری آبادی ہوں یا نامانوس اعراب. دیکھیں اس میں اکثریت جو ہے ان کے انداز زیست سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیں ہی جہانی. کتنی کھلی ہوئی بات ہے. کون ہے یہ؟ آگے قرآن تفسیر دے رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. یہ سینے میں دل یعنی دماغ تو رکھتے ہیں، اسے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ماتھے کے اوپر آنکھیں دیکھنے کا کام نہیں. یبصرون کہا ہے، یاد رکھیں یار، ینظرون نہیں کہا. فزیکل سائٹ کی قرآن بات نہیں کرتا طوی نظر کی، جسے کام اسے بصر کہتے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. کان رکھتے ہیں لیکن اسے سننے کا. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اولئک کالانعام بل هم اضل. ٹھیک ہے. ان کی زندگی انسانی سطح کی نہیں ہے، حیوانی سطح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر. حیوان تو اپنی انسٹنکٹ پر جو ہے چلتا ہے، یہ اس پہ بھی نہیں چلتے. اب جن کی کیفیت ہو، ذرائع علم رکھتے ہوں، سوچنے سمجھنے صلاحیت ہوں، لیکن ان سے کام نہ لے، اس طرح سے اپنے ذاتی مفاد پرستی نے مدہوش اور اندھا گونگا بہرا بنا رکھا ہے. اس طرف آتے نہیں ہیں. اگر مطلب کی بات ہو دیکھو کیسے لاجک دیں گے، دلائل دیں گے. ٹھیک ہے. جو ہی یہ بات کہی مفاد پہ زد پڑا تو سوچنا سمجھنا سننا ہے لیکن کام نہیں لیتے. اب جن کی ذہنیت یہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے، تو کیا وہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ ایک اور کیٹیگری دیکھیے، صبح سے شام تک دلائل دے آپ سمجھائیں، قرآن کی آیت سامنے رکھیں،
جواب نہیں، کوئی دلیل نہیں سوچ. جب پوچھا کیوں بھائی مانتے کیوں نہ، کہتے جی یہ اسلاف کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی عقل نہ ہوش نہ فیصلہ نہ دلیل نہ حجت، کوئی سند نہیں. اسلاف کا مسئلہ کیسا، ساری عمر سمجھاتے جائیں. ٹھیک ہے، کوئی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا انہیں اس پہ نہیں لے آئی، وہ لے آئے گی، وہ مانیں گی نہیں. سوان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ہے وہ کیٹیگری. ٹھیک ہے، قرآن کی ایک آیت ہے نا، یہ 2/170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہا جائے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ضابطۂ حیات سامنے ہے، اس کا اتباع کرو، اس کی کو فالو کرو. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں صاحب ہم تو اسلاف کے راستے پہ چلیں گے، ہم تو انہی کے نقش قدم پر آنکھیں بند کیے ہوئے چلیں گے. یہ ہے تقلید. ٹھیک ہے، یہ کاف لام دال کلا دا کلدن. ٹھیک ہے، یہ جو توق ہوتا ہے گلے میں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں جسے پکڑ کر جس کا جی چاہے اسے جدھر چاہے کھینچ لے. یہ ہے تقلید، جس کو بھیڑ چال کہتے ہیں نا، پچھلی بھیڑیں چلتی پوچھیں ان سے کیوں جا رہی ہیں، ہاں اگلی جو جا رہی ہے بس اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. وہ چروائے نے کچھ آوازیں سیکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ خود سمجھ رہا ہے نہ ان کا. اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں، او لو کانا اباؤم لا یاقلون شیئا ولا یہتدون. جتنے نقش قدم پر چل سے اتنا فخر کر رہے ہیں، نہ وہ خود رائے ہدایت پر ہوں اور نہ انہوں نے عقل و فکر سے کام لیا، یوں ہی کسی راستے پر چل پڑے ہوں، یہ ان کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. دیکھ، اب ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے قرآن نے جی، ایک چروائے کی 2/171. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینک بما لا یسمع الا دعاء و نداء. یہ ایک ریوڑ ہے، بھیڑے ہیں، ان کا چرواہا ہے. چروائے کی کیفیت کیا ہے، کچھ آوازیں سیکھی ہوئی اس نے اپنے باپ دادا سے، لا یعنی قسم کی، لامانی قسم کی، بچپن سے کان میں پڑی، وہ الفاظ دہرا رہا ہے، معنی پتہ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، یہ وہ قرآن کا ہے. اگر اس کے اوپر ادھر نہیں دیکھ رہے، جدھر جائے وہ بھیڑ بکریوں کو موڑ دیتا ہے. بھیڑوں کا یہ گل ہے، اس قسم کان پڑ سا گڈریا. ٹھیک ہے، اس کی آواز پہ ہم سب چلے ہوئے ہیں. دیکھ رہی ہے، پریس ٹوٹ کی بات قرآن کر رہا ہے. دیکھ رہے، سمن بکمن ہم لا یاقلون، عقل و فکر سے کام نہیں لے گی. ٹھیک ہے، عقل و فکر سے کام نہ لینا اذیت کی گہری کھائی میں گرنے کے مترادف ہے جی. کفر کی بنیاد دی شرط یہ ہے کہ عقل و فکر سے کام نہ لے. اسی سے تو اس کی ساری کمپلیں پھوٹتی ہیں کفر. دیکھ رہے کس قسم کا پھوٹ. سوچتے ہیں دراصل بڑا محنت طلب کام ہے، مذاق نہیں ہے. بغیر سوچے کرتے چلے جانے، کچھ محنت ہی نہیں کرنی پڑی. تقلید ہے نا جی، کوئی محنت ہی نہیں، اور اس کو اپنے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں. جب کہا جائے یہ کیوں کرتے ہو، جھٹ یا اسلاف نے کیا تھا میں یہی کرتا ہوں، بیچ میں سے خود نکل کے ذمہ داری ان پر عائد نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہیں، سوچنا، عقل و فکر سے کام لینا بڑا مشکل مرحلہ. اگر صورت یہ سوچا سمجھا بھی نہ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو. بل قالوا نہ وجدنا آباءنا علی امۃ وإنا علی آثارہم مہتدون. ٹھیک ہے، کہتے کہ نہیں صاحب سوچتے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آباء اجداد کا راستہ ہے، انہیں کے اوپر ہم چلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. یہ 43/23 کہتے ہیں کہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. قرآن کہہ رہے جب کہا جائے کہ بھائی یہ زندگی کا صحیح راستہ نہیں ہے بتایا جائے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے تھے، ہم اسی پہ چلیں گے. یہ کون ہیں؟ یہ ہیں جو تن آسان ہیں،
ان کو تناسان قرآن کہتے ہیں. مطرفین جو ہے جو دوسری کی کمائی پر جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ سارے کیپٹلسٹ، اور اس میں یہ پریسٹ ہوڈ اس میں آ جاتی. یہ ہیں جو دوسروں کی محنت کی کمائی کو پرہیز کرے. دیکھ رہے ہیں جی، یہ جو پورا طبقہ ہے یہ آپ کو دلیل دے کہ بھائی اس طرح سے آباء و اجداد کے راستے کے اوپر چلتے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ جو اس طرح سے بغیر محنت و مشقت کے اتنا کچھ مل جائے وافر، دیکھ رہے ہیں یہ کتنے خوشحال ہیں یہ لوگ. یہ پریسٹ ہوڈ آپ کی ساری، ٹھیک ہے. تو قرآن کہتے ہیں سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں. قرآن ان کی بات کرے. ٹھیک ہے. اب ایک دوسری مترفین کی ایک اور کیٹیگری جو ہے وہ قرآن لائے جو اللہ کی مرضی کہہ کر ذمہ داری دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ ایک آیت میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا. اب ایٹیچیوڈ دیکھیں ان کا، ارسپانسبل ایٹیچیوڈ، ہر چیز اللہ کی طرف. کالو لو شار رحمان و ما بدنام 43/20. دیکھ رہے ہیں بتوں کی پوجا کیوں کرتے؟ کہتے یہ تو ہمارے اس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ بھائی ان سے کہو کہ یہ جو اس کے سب کے آستانوں پہ جا جا کر سجدے کرتے ہو، یہ پتھروں اور اینٹوں سے جا کر مرادیں مانگو. وہ مردہ جیسے ابھی تم نے اپنے ہاتھ سے گاڑا ہے قبر میں، اس کو زندوں کی دنیا کا مالک اور مختار تصور کرے. یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کی مرضی میں نہ ہوتا تو اس طرح کیسے کرتے. یہ بڑے مقربین بن رہے ہیں جی. یہ ہیں علم کی روشنی سے بے نور آنکھیں. قرآن کہتا ہے معلوم بذالک من علم، جہالت کی باتیں کہہ رہے ہیں. علم کی دنیا سے تم اس کے لیے کوئی سند و دلیل نہیں لا سکتے. انہم الا یخرصون 43/20. کیا ساتھ کے اوپر عمارت کھڑی کرتے جا رہے ہیں. یہ منطقی دلائل دیتے چلے جائیں. آپ کو معلوم ہے یہ تقدیر کے مسئلے پر پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کی. قصے ابلیس و آدم کی جو وہ ہے وہ فلسفہ ہی سارا یہ کہ اپنی ذمہ داری دوسروں اوپر ڈال دی. آدم نے تو کہا نا ربنا ظلمنا انفسنا، ہاں، لیکن ابلیس نے کیا کہا؟ آدم نے تو غلطی مان لی، ٹھیک ہے جی. تو ابلیس نے کہا اغویتنی، یہ تو میں نے نہیں کیا، تو آپ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں سکتا. بھائی دیکھ رہے ہیں اب راندہ درگاہ ہو گیا ابلیس. بعض آفرینی کا موقع ہی نہیں دیا جا سکتا. جو اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے، ذمہ داری قبول نہ کرے، وہ اپنی اصلاح اس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں. اب قرآن کہتے ہیں سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ تقدیر کے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں. یہ اپنے یہ اس کے سامنے ٹکنے مارنے کا کیا حاصل؟ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں. قرآن بھی بتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی نگاہ جو ہے نا امیجیٹ گین کے اوپر آیات و دنیا پہ رکھتے ہیں. یہ اب دکھتی رقبے قرآن نے ہاتھ رکھ لیا نا جی. اس کا ہر عمل، اس کی زندگی، اس کا آج جو ہے اس کے کل کی تشکیل کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو فیوچر پہ آخرت پہ یقین نہ رکھے، مستقبل پر ایمان ہی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کل کے لیے نہ سوچے، تو ایسے لوگوں کے لیے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب ایک دوسری کیٹیگری والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل النار. دیکھیں زندگی کا مقصد کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یہ سیکولر میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کو جو ہے اس کو قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ لوگ. تو انجام کیا؟ وہ نار و مسویٰ لہم. دیکھ جہنم میں یہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت یعنی مستقبل میں بلیو ہی نہیں کرتے، جو مستقبل پہ یقین نہ رکھیں. اس سے یہ کہنا کہ کل کے لیے بھی کچھ سوچو،
یہ کیا ہے؟ میں سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے، آخرت کا انکار اپنے نفس کا، اپنی ذات کا انکار ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، زندگی تو جو ہے تو ریئل سیلف اور اس کے اوپر ہے نا جی، فزیکل سیلف. ہاں، اگر جو شخص اس حقیقت سے انکار کرتے، اپنی پرسنالٹی سے انکار کرے، فیوچر سے انکار کرے، ٹھیک ہے، دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ پیٹرن ہمیں چاہیے نا، اپنی ذات کو نشو و نما دینے کے لیے آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے بندے کے پاس. تو اب جتنے اسماء الحسنہ ہیں تو وہ سامنے رکھیں گے تو پھر ڈیولپمنٹ ہوگی نا جی. تو اس لیے ضروری ہے اللہ پہ ایمان. اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو پھر اپنی ذات پہ ایمان نہیں ہے نا، کیونکہ ذات کو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اور جو اپنی ذات سے انکار کرے تو اس کے لیے سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون. ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن جو ہے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے انسان کو اپنی ذات پر ایمان کی ترکیب دیتا ہے یار. قرآن ایمان باللہ سے پہلے دیکھ رہے ہیں، جو اپنی ذات پر ایمان نہ لائے اسے آخرت کا منکر کہتے ہیں. ذات پر ایمان کے معنی فیوچر کے اوپر بلیو، اعتقاد کرنا. اس سے مراد اس فزیکل سیلف کو جو منتہا اور مقصود سمجھ لگے. یہ یاد رکھیں، یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسانی اعمال کے ایک ایک ذرے کو انصاف کے ترازو میں تولنا ہے. دیکھ رہے ہیں، خلق اللہ السماوات والارض بالحق. پرپس کیا بتایا قرآن نے؟ 45/22 بڑی زبردست سورہ ہے. لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. دیکھ رہے ہیں، ہر شخص کو اس کا بدلہ مل جائے، کسی پر کمی بیشی نہ. یہ سارا کائنات جو ہے اس لیے گردش میں زمین و آسمان کہ انسان کا کوئی عمل جو ہے بلا نتیجہ نہ رہ جائے. دیکھیں، وہ دنیا بھر میں علم و بصیرت رکھنے والوں کی قوموں کی حالت اظہار قرآن اس کے مقابلے میں کیا کہا ہے؟ 45/23 افرأیت ما اتخذ الہ ہواہ. دیکھیں اس قوم کی طرف یا اس شخص کی طرف جو اپنے جذبات کو، خواہشات کو جس نے وہ خدا بنا لی، ہائر پرپس جو ہے اس کو بھلا دیا. ٹھیک ہے، وہ نتیجہ کیا ہے ہوا؟ وَدَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ علم و بصیرت رکھنے کے باوجود دیکھیں یہ وہ راہ راست کے اوپر نہیں آتا، گمراہی پہ جاتا ہے. یہ کتنی بڑی قوم میں علم و بصیرت کے، دیکھیں کہکشاں سے تارے توڑ کے لا رہے، زندگی کے حقائق کے متعلق دیکھیے کیا کر رہے ہیں. ساری دنیا کے علم و فہم اور عقل و بصیرت کی نچوڑ ہے اب ان کے پاس. دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے انہوں نے. دیکھ رہے ہیں یہ کیوں؟ مانت خزا الہ ہواؤ. ہر ایک نے اپنے مفادات کو جو ہے معبود بنا رکھا ہے. گریڈ ہے سب میں. دیکھ رہے ہیں علم کے باوجود اندھے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ ہے ختم علی سمعی و قلبی و جعل علی بصری غشاوہ. ٹھیک ہے، ومن یہدی من بعد اللہ. پھر کون ہیں جو ان کو ہدایت کا راستہ؟ یہ ہیں وہ لوگ، یہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُ. 45/24 بس زندگی یہی ہے. یہ سیکولر فزیکل لاس کے تحت جیتے ہیں، مر کھپ جائیں گے. جو پیسج آف ٹائم گزر اس کے بعد موت آ جاتی. قرآن کہتے ہیں وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم. جی علم کی بارگاہ سے پوچھو نا، اس کی کبھی تائید نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، گاڑی کا یہ جو ہے اور کہتا ہے ان ہم الا یظنون. یہ کیا سارائیاں ہیں یار. یہ حقائق سامنے آنے کے بعد یہ لوگ ہیں کفر کرتے ہیں. سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون. یہ حقائق دیکھ ان کے سامنے پیش کریں کبھی تسلیم نہیں کرتے. کسی چیز کا پوری طرح علم ہوئے بغیر اس سے انکار کفر نہیں کہلاتا جی. ٹھیک ہے، کفر وہ کرے گا جس کے سامنے حقائق آ جائیں، ہدایت ہو. یہ ایک چیز ہے، کوئی فیصلہ ہے جو انسان کرتا ہے،
کوئی نیگیٹو ایٹیچیوڈ آف مائنڈ نہیں ہے کہ یہ کچھ نہ کرنے کا نام نہیں، یہ کچھ کرنے کا نتیجہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں، پہلی شرط یہ کہ ہدایت آ چکی ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے نا کہ رب سے ذرا ہماری فریاد پہنچائے، کچھ عذاب میں تخفیف کرے، تو کیا بتائیں گے؟ وَقَالُوا عَالَمْ نَكُو تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ 45/50۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس حقائق پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ ٹھیک ہے، اب جب تک پیغام نہ ملے تو دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں۔ اس کے بعد کالو بھلا، کہیں گے ہاں صاحب ہمارے پاس آئے تھے۔ تو پھر تو کالو فادو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو پھر اللہ کو پکارتے پھر، ٹھیک ہے، ساری تو رائے گاں چلے جائیں گی تمہاری ساری پکاریں، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے کئی آیات پورا قرآن بھرا ہوا ہے یار، تو یہ ہیں جن کو آپ کہیں گے ان الذین کفر، ٹھیک ہے۔ دوسرے مقام پر یہ یا معاشر الجن والانس عالم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یہ 6/130۔ دیکھ رہے مذہب و دیہی غیر مذہب لوگوں کو بتا رہے قرآن کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے ہمارے قوانین پیش نہیں کیے تھے، انہوں نے تمہاری غلط روش کے تباکن نتائج نہیں بتائے تھے، مکافات عمل کے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، شہدنا علی انفسنا، ٹھیک ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم، یہ 6/130۔ جو فریب پرستیوں مفاد پرستیاں تھیں نا، دنیاوی مفاد، انہوں نے دھوکے میں رکھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ٹھیک، انہم کانوا کافرین، یہ ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ آگے تو اور بھی بات بڑی کھل کر کر دی ہے 6/131۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلها غافلون، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پہلے یہ چیزیں نہ آ چکی ہوں، ان کو وارننگ نہ دی ہوئی ہو۔ اللہ محض دھاندلی اور ظلم سے تباہ کرتا رہتا ہے، ہم یہ نہیں کرتے۔ قوموں کی حیات و موت و تباہی و بربادی کی غیر متبدل اصول قرآن نے دیے ہیں، جی ٹھیک ہے جی۔ اور پہلی شرط یہ کہ سوچے سمجھنے کی صلاحیت ہو، یعنی اس سطح پر ہوں کہ ان کی سوچ سمجھ ڈیولپ ہو چکی ہو، ان میں شعور سیلف کانشیس آ چکا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کہا ہے وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ فِيهِ إِن وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِي مَا إِن مَكَنَاكُمْ فِيهِ 46 یہ اقوام سابقہ 46/26، یہ اقوام سابقہ جن کی تباہی کی داستانیں یوں آ رہی ہیں، ان کو تمکن حاصل تھا، بڑا اقتدار، تم سے بھی زیادہ۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ان کو ہوش و حواس تھے، بڑے جو ہے تو سمجھدار لوگ تھے۔ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے قوانین خداوندی سے اس طرح سے انکار شروع کیا، تکذیب کی، مخالفت شروع کی، تو ان کے جتنے بھی سینس پرسپشن تھے وہ ان کے کام نہ آ سکے۔ دیکھیں یہ کہ وہ صاحب علم و ہوش ہو، اس کے بعد سوچی سمجھ کی صلاحیت، دونوں شرط ہوں کہ وہ سطح پر پہنچ چکے ہوں، ہدایت آ چکی ہو۔ اب ایسے لوگوں ان الذین کفروا لا یؤمنون، کبھی ایمان نہیں لائے۔ یہ چیزیں قرآن بتا رہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب جلدی اس کو اب قرآن حقائق سمجھنے کی خاطر سزا اور جزا کا جو قرآن تصور ہے وہ بڑا ضروری ہے جی سمجھنا، ٹھیک ہے۔ ایک قوم ایسی ہے جو یہ پریمیٹیو جو ہیں، یہ تو علم اور ہوش کی سطح پر آئی ہی نہیں ہے، ابتدائی غاروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ تو انسان ہی نہیں، تو اب ان کے لیے تو سمجھنا ممکن نہیں، ہاں پیغام ہی نہیں پہنچا تو ان کو سزا کیوں ہوگی؟ یہ ہے جو ذہن میں کشمکش پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ قرآن کی وجہ سے جب تک جزا اور سزا کا
تصور نہ سمجھ لیں، قرآنی حقائق سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ سزا کا تصور یہ کہ جو خارج سے کسی کے اوپر کوئی چیز عائد کی جائے، ایک شخص کو علم حاصل نہیں ہے، وہ جاہل ہے، نقصانات اس کو ہو رہے ہیں، آپ نے اسے یہ سزا نہیں دی۔ علم کے نہ ہونے کا فطری نتیجہ ہے جو یہ نقصانات کی صورت میں مرتب ہو رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے وہ تو چھوڑ دیجیے، یہ خود اس کا ذمہ دار نہ ہو تو یہ سوسائٹی ذمہ دار ہے۔ کسی گاؤں میں جہاں مدرسہ نہیں تھا، دور دور تک علم وہاں تک گیا ہی نہیں۔